حمد و صلات کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی یہ تقریبات ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں جو معلومات دی گئیں وہ یہ ہیں کہ وہ اخلاص والے تھے، عمل والے تھے، محنت والے تھے، جد و جہد والے تھے، اور اپنے عقیدے کے معاملے میں بغیر کسی خوف و خطر کے بات کر دینے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر اپنی رحمتوں کا ساون بھادوں برسائے، ان کی اولاد کو، ان سے محبت کرنے والوں کو، سب کو اللہ تعالی ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ بہت لمبی چوڑی تشریحات بہت ساری باتوں کی جا سکتی ہیں، لیکن اپنے اور آپ کے فہم کے مطابق سادی سی ایک بات اور پھر اس سے تعلق رکھتی ہوئی چند گزارشات صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، ضروریات دین کا اقرار کر لینے کے بعد، جو بندہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر بہترین مسلمان بنانا چاہے، وہ صرف 3 کام کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، ضروریات دین کے اقرار کے بعد 3 کام کرے تو اس نے اپنے آپ کو تکمیل کے رستے پر ڈال لیا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اس نے، دوسرا کام یہ ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس میں اخلاص پیدا کر لے، دین مکمل ہو گیا۔ 3 ہی باتیں ہیں، علم، عمل اور عمل میں اخلاص۔ یہ مختصر ترین تشریح ہے جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، مختصر ترین۔ بہت زیادہ تشریحات میں جانا، تصوف طریقت کی بہت زیادہ کتب دیکھنا بڑا اچھا ہے، اہل علم یہ کام کریں، لیکن یہ ایک مختصر اور جامع تعریف ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کریں، علم کا رستہ اختیار کریں۔ ہمارے ہاں نا، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم قوم کو چیزوں کا جو اصل اسلوب تھا وہ سکھا نہیں سکے۔ ہم نے درویش کی، ولی کی، صوفی کی فضیلت تو بیان کی، لیکن اس کی شرائط پر زور نہیں دے سکے۔ تو پھر لوگوں نے اس طرح کیا کہ جو انہیں سمجھ میں آیا اسی طریقے سے انہوں نے ماننا شروع کر دیا۔ آپ اتنے سارے لوگ اس گرمی میں اتنی محبت سے یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے بتائیے کہ ایک بزرگ اگر کسی جگہ نیک آدمی ہوں، وہ ایک بڑی تسبیح لے کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوں، اور دوسری جانب ایک عالم دین حدیث کی کتاب کھول کے ایک کونے میں بیٹھے ہوں، یہ بڑی سادی سی بات ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرنی ہے، اور آپ نے جلدی جلدی ہاں نا میں شریک ہونا ہے۔ بابا جی بیٹھے ہیں، جبہ کبا پہنا ہے، تسبیح پکڑی ہے، اور ایک طرف ایک عالم حدیث پاک پڑھا رہا ہے، ایک مسجد میں دونوں کام ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیے لوگ کدھر جائیں گے؟ بابا جی کی طرف۔ کدھر جائیں گے؟ کہ وہ نا بابا جی نیک آدمی ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو مولانا ہے، یہ تو مطلب پڑھنے پڑھانے کا کام۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تصور کیا دیا ہے قوم کو کہ قوم بابا جی سمجھ کے بابا جی کی طرف جاتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ بولتے نہیں، اللہ کرے موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جیب میں بھی جایا کرے، آمین تو کہہ دیں۔ ملک میں ایک قانون بن گیا ہے کہ اتنی سال سے کم عمر کا لڑکا گاڑی نہیں چلا سکتا، اتنی سال سے کم عمر کا لڑکا فلاں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کوئی قانون بن جائے کہ 18 سال سے چھوٹا موبائل نہیں چلا سکتا، آمین تو کہہ دیں۔ یہ بھی کوئی قانون بن جائے، یہ سب کو اجازت ہے، جس کا جی چاہے جو مرضی کرے، جو مرضی دیکھے، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ آپ میری بات پر غور کر رہے ہیں؟ تو لوگ کدھر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کوئی درویش بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ سوچ فراہم کرنے میں صرف عوام کی غلطی نہیں، یہ بعض اللہ ماشاء اللہ خواص کہلانے والوں نے بھی یہ کام کیا، اس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، رزلٹ یہ بھگت رہے ہیں۔
کہ عالم جتنی مرضی محنت کرے اسے ولی ماننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. اور نماز پڑھانا اور درس دینا اور جماعت کرانا اور جمعہ پڑھانا اس کو لوگ مولویوں کا کام کہتے ہیں. بھئی جس کو آپ مولویوں کا کام کہتے ہیں، داتا صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، غوث پاک بھی یہی کام کرتے تھے، حضرت مجدد الفسانی بھی یہی کام کرتے تھے. جہاں سے ولایت بٹتی ہے، مولا علی شیر خدا بھی 5 نمازوں کی امامت فرماتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی فرماتے تھے، فاروق اعظم بھی فرماتے تھے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق بھی 5 نمازیں پڑھایا کرتے ہیں. چلے بات ختم ہی کرتے ہیں. مدینے والے محبوب نے بھی جماعت کرائی ہے، حضور نے بھی جمعہ پڑھایا ہے، نبی پاک نے بھی عید کی امامت فرمائی ہے. کیا کدھر چلی گئی قوم؟ کدھر لگا دیا ہم نے؟ اب سنو، ہمارا تو یہ ذہن بنا دیا گیا ہے نا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا لمبی تسبیح لے کے جبہ پہن کے ادھر جانا ہے تم نے. لیکن حضور نے جو سوچ دی وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے. ایک جانب لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول تھے. ایک جانب ایک شخص کھڑا ہو کے دین کی بات کر رہا تھا. باقی لوگ دین کی بات سن رہے تھے. محبوب آئے، دونوں مجالس کے، محافل کے دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، اور حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ دونوں محفل خیر کی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ ذکر. اب اس سے یہ مراد نہیں کہ ذکر چھوڑ دیا جائے. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہو گیا نا، محفل لمبی اور تسبیح چھوٹی، نماز چھوٹی. یعنی آپ دینی بات کر رہے ہیں تو گھنٹوں ہو رہی ہے، اور نماز کی باری آئے تو لوگ بھاگنے لگ جائیں. یہ بھی درست نہیں. دونوں محفلیں خیر کی ہیں. محبوب نے فرمایا اہل ذکر کی بھی کیا بات ہے، اہل علم کی بھی کیا بات ہے. دونوں کو کہا یہ خیر کی ہیں. اور پھر ساتھ محبوب فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور خود اس محفل میں بیٹھے جہاں علم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو ایک تو اپنے اندر علم کا شوق پیدا کریں اور اسے باقاعدہ عبادت سمجھیں. دین کی بات کو سیکھنا، سکھانا، آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں تسبیح پڑھ رہا ہوں. آپ کو یہ ذہنی طور پر اپنے دل میں اور ذہن میں بات اتارنی پڑے گی کہ جس طرح تسبیح پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، اسی طرح دارابا دارابا کہنے کا بھی ثواب ہے. یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ علم کے رستے پر چلنے کا بھی ثواب. جب تک یہ ذہن نہیں بنتا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ آپ یہ ذہن بھی بنائیں کہ جس طرح درود تاج پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے نا، اسی طرح مشکات شریف کی حدیث پڑھنے سے بھی رب رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ ذہن بنائیں آپ. جب یہ ذہن بن جائے گا نا، پھر علم کا شوق پیدا ہوگا. پھر انسان سمجھے گا کہ میں، اور یہ میری طرح کے بعض طلباء کا بھی یہ ذہن بننا ضروری ہے. جب آپ عبادت سمجھ کر کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا لطف اور ہو جاتا ہے. ذہن کی سطح، سوچ اور طرح کی پرواز کرتی ہے جب آپ اس کو عبادت جان کے. ایک تو دین کا شوق، درد سے پڑھیں. ہمارے ہاں جو لوگ محفلوں میں آتے ہیں، اب تو خیر فوٹو والے آتے ہیں زیادہ تر، ہمارے ہاں جو لوگ زیادہ تر محافل میں، مجالس میں آتے ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، وہ کانوں کے ذائقے کے لیے آتے ہیں. وہ انوکھی بات سنیں گے، وہ خاص بات سنیں گے، کوئی یہ ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں کہ جمعے والے دن جس مسجد میں بھی کوئی صحیح العقیدہ آدمی جمعہ پڑھاتا ہے، آپ وقت پہ جائیں. وہ بات جو وہ خطیب صاحب و عالم صاحب کر رہے ہیں وہ آپ نے درجنوں بار بھی پہلے سنی ہے، تو اس کو ایک دفعہ نئے ذائقے سے سن کے دیکھیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. یہ کبھی پرانا، جب بھی تم سنو گے، جب بھی پڑھو گے، نئی تازگی تمہیں نصیب ہوگی. شوق سے جا کے بیٹھیں، شوق سے، علم کا ذوق. اور آپ سفر کریں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے. ہمارے ہاں زیادہ تر مزاج، چونکہ آپ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ،
جلدی سے ہاں نہ کرنی، آپ نے دیر نہیں لگانی۔ ایک عورت بڑی گناہ گار تھی، طوائف تھی، گلی سے گزر رہی تھی، رستے سے گزر رہی تھی، کتا اس نے پیاسا دیکھا کنویں کے کنارے، اس نے اسے پانی پلایا، بی بی کی بخشش ہو گئی۔ یہ حدیث کس کس نے سنی ہے؟ جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں۔ لو جی ماشاء، تقریباً سب نے سنی ہے، سب نے سنی ہوئی ہے نا جی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، اور یہ ایک دفعہ نہیں سنی ہوگی، کئی لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے درجنوں دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ میرے ملک کی سڑکوں پر اگر کتا کبھی ٹکرا جائے گاڑی کے ساتھ، حدیث تو درجنوں دفعہ سنی ہے، لیکن کبھی کو نیچے اترا ہے کہ میں ذرا اسے دیکھوں کیا ہوا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے؟ کتا مر بھی جائے نا سڑک پہ تو مر گیا ہے تو لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے سائڈ پہ نہیں کرتا، اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا ساری دنیا کے گناہ معاف ہو گئے کتے پیاسے کو نیرا پانی پلانے کی برکت سے۔ اور ہم نے سنی بھی ہے بات، یہ نہیں ہے سنی نہیں، آپ سب نے کہا ہم نے سنی ہوئی ہے۔ تو پھر تقریریں کس لیے؟ نیا جلسہ کس لیے؟ پھر 12 روزہ محفل کس لیے؟ 30 روزہ کس لیے؟ 45 روزہ کس لیے؟ کانوں کی لذت کے لیے؟ یہ یہاں کچھ خطیبوں کو، کچھ مولویوں کو، کچھ نعت خوانوں کو امیر کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ اگر آپ نے بات سنی اور عمل ہی نہیں کیا، معنی کیا رہا بات کا؟ قرآن مجید فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ تو رب سے ڈرتے ہیں۔ علم تو خشیت پیدا کرتا ہے، جب علم آتا ہے تو وہ عمل کا رستہ کھولتا ہے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہی مقام اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا علم چیک کرنا ہو نا، وہ دیکھ لے اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ الفاظ کا بام و در نہیں، جملوں کی اچھی ترتیب نہیں، لفظوں کا تلفظ نہیں، وہ بھی علامات ہیں، لیکن اس آیت کے تحت فرماتے ہیں وہ دیکھ لے جو جتنا رب سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا عالم ہے، جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ اور اگر وہ علم پڑھ کے بے باک ہو گیا ہے، کہتا میرے ہاتھ مائک آیا میں جو مرضی چاہے کروں، کوئی احتیاط نہیں، کوئی کسی جگہ محسوس نہیں کرتا کہ مجھے کچھ دیکھنا چاہیے ادھر ادھر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علم تو ہے لیکن علم سے جو حاصل ہوتا ہے وہ نفع موجود نہیں۔ ساری زندگی صرف اس لیے، ایک تو ہم شوق سے علم ہی نہیں حاصل کرتے، سیدھی بات تو یہ ہے، ہم تو جاتے ہیں کہ کوئی خاص شعر ملے گا، کوئی خاص بات ملے گی، پہلے تو یہ بات۔ دوسرا سیکھتے ہیں تو پھر عمل کا رستہ اختیار ہے، جب تک آپ کے اندر شوق نہیں نا کسی چیز کا ہوتا تب تک وہ چیز آتی نہیں۔ چلو سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے۔ میرے ابا جی کسان تھے تو تھوڑے بہت ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت رسالے شوق ہوتا تھا تو رسالے اکثر چھپتے تھے، ماہنامے زیادہ تر لوگوں اب بھی چھپتے ہیں لیکن اب چونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے نا تو کتاب کا معاملہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ ماشاء۔ تو لکھا ہوتا تھا زیادہ تر پھول کون سا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، لکھا ہوتا تھا نا جی، یہی دو چار رٹے رٹائے سوال ہوتے تھے۔ تو میں کسی عالم کا، کسی بزرگ کا، دانشور کا انٹرویو پڑھ رہا تھا تو رات کو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا میں کہ ابا جی تو کی پسند ہے کھانے سے، پڑھ لیا نا تو بچپن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، ابا جی تو کی پسند ہے۔ تو میرے والد صاحب مسکرا پڑے کہنے لگے پتر جے تے لگی ہوگے بھوک تو پھر تے سارا کچھ، یہ نہ لگی ہوگے تو پھر نخرے ہی نخرے نے، اگر تو بھوک لگی ہو تو پھر اچار کا بھی چسکا بڑا ہی آتا ہے، چٹنی کا بھی مزہ، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ یہ سادے لوگوں کی بات ہے لیکن عقل کے قریب ہے۔ کہنے لگے بھوک، اگر تو علم کی طلب ہو نا تو پھر خطیب سادہ بھی ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے، پھر جمعے والا امام بھی کوئی نہ کوئی شے ناراض ہو گیا ہو پھر کچھ نہ کچھ وہ بھی سکھائی دیتا ہے، لیکن اگر طلب نہیں نا
طلب نہیں نا. میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ شریف سے پڑھی. تو ایک صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے ہمارے تو مولوی صاحب کو 30 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سنائی. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ سامنے والا ذرا موٹا ہو جائے گا کہ تو بڑا عالم ہے. نفس بڑھتا ہے نا بندے کا. کچھ لوگ ذرا چلو تھوڑے سے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کسی وقت اللہ بچاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری 30 سال سروس نہیں ابھی ہوئی یہاں جمعہ پڑھانے کی. تو اس بندے کو میں سینئر سمجھتا ہوں جس نے 30 سال اللہ رسول کی بات سنائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں آپ مولانا صاحب کو؟ کہنے لگے 10,000. تو میں نے کہا یہ فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، اس وقت اس کی قیمت 14,000 تھی. میں کیوں دسو کرما لا بچیاں نو ٹکر دے کہ کتاب لائن جاوے. غلطی آپ کی ہے، کھاتے آپ نے مولوی صاحب کے ڈال دیے. آپ اس طرح کریں، اس جمعے سے پہلے یہ کتاب خرید کے مولانا کو پیش کریں. ان سے کہیں جی اس کا نام سنا، یہ آپ قبول کریں، اس کا بھی مطالعہ رکھیں آپ اپنی گفتگو میں. تو علم جب تک طلب نہیں نا اس کی ہوتی، طلب پیدا کریں. طلب پیدا ہوتی ہے تو بچے لائنوں میں لگے ہیں کالجوں میں ٹیسٹ دینے کے لیے. طلب ہے نا، تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہونا آسان بات نہیں، لیکن ابا 3 نوکریاں کرتا ہے بیٹا ڈاکٹر بن جائے. طلب ہے نا، جدوجہد ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، سفارشیں ہو رہی. جب تک دین کے علم کی طلب نہیں، کشکول سیدھے نہیں، یعنی جب تک بندہ مزہ نہیں نہ لیتا کہ یار کوئی حضور کی حدیث سنا. جب تک وہ شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو میں چاہتا تھا روز مجھے حضور کا کوئی نیا فرمان سننے کو ملے. یہ بھی ایک چسکا ہے اگر لگ جائے تو. آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کرے. کبھی یہ والا چسکا لگ جائے نا حضور کا فرمان جمع کرنے کا، تو علماء نے محدثین نے عمریں لگا دی. یہ پورا مزہ ہے. مزہ نہ آتا تو امام بخاری ساری زندگی لگا نہیں سکتے. اس کا ایک پورا ذائقہ ہے، لطف ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو میری طلب بڑی تھی، تجسس تھا، میرا شوق دیکھ کے نا کہنے لگے پتر تیری طلب بہت زیادہ ہے، تو اس طرح کر بغداد شریف چلا جا اور امام احمد بن حنبل کے حلقہ درس میں شامل ہو جا. فرماتے ہیں کہ میں امیر میرا گھر تھا، سوکھا کھانا پینا تھا سارا، لیکن طلب اتنی تھی، اس شوق میں چلا. دریا کا سفر تھا، کشتی میں بیٹھا جا رہا ہوں امام صاحب کے پاس بغداد شریف. فرماتے رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی. وہ اچانک ایک حادثہ ایسا بھی ہوا کہ وہ 2-3 ہچکولوں کے بعد کشتی ڈوب گئی. ایک تختہ میرے ہاتھ لگا. کچھ لوگ تو ڈوب گئے، اللہ نے انہیں شہادت دے دی. کچھ کو مالک کی حکمت کا تقاضا تھا، ان کے ہاتھ کوئی تختہ لگا. کچھ کو تیرنا آتا تھا، وہ کنارے لگے. مجھے بھی ایک تختہ ملا، تھوڑی ہمت کری اور میں ایک جزیرے پہ پہنچ گیا. 1 مہینہ وہاں پتے کھائے. 2-3 لوگ تھے، ہم پتے کھائے، کوئی سفر نہیں تھا کر سکیں. پھر دور سے کشتی نظر آئی تو ہم نے اشارہ کیا تو وہ لوگ سمجھ گئے کوئی مسافر ہے. انہوں نے ہمیں بٹھایا. کہتے ہیں مہینے سوا مہینے میں بغداد پہنچا. نہ کوئی اپنا حال تھا نہ کوئی کپڑوں کا. تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. لوگوں سے پوچھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا دارالعلوم تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا. اس نے امام صاحب کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا ہے، ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا ہے، دروازوں پہ پولیس کھڑی ہے. کچھ بھی نہیں، مدرسہ تو بند ہے. ہمارے آج کل جو طلباء ہیں نا، وہ استاد جی لیٹ آئیں تو وہ گھر جا کہتے اتھے نہیں استاد ہوں دے، میں نہیں اتھے پڑھنا. 3 چھٹیاں پوری کی ہیں استاد صاحب نے، لہذا میں. اور طالب علم نا وہ جس مدرسے میں پڑھتے ہوتے ہیں اس کا حال انہیں کم پتہ ہوتا ہے، باقیوں کا حال زیادہ پتہ رکھتے ہیں. ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. کسی وقت بھی ہجرت کرنی پڑ سکتی ہے. یہ ساری معلومات رکھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. بچے ہنس رہے ہیں، طالب علم جو رہا ہوں تو اس لیے مجھے پتہ ہے. یہ کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جب انہوں نے کہا نا بند ہے مدرسہ، تو میری طلب تھی نا، تڑپ تھی. تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے ایسے نہیں واپس جانا. میں نے ایک آدمی کی بھی توجہ ہے میری بات پر.
آپ تشریف رکھیں جی ویڈیو والے سنگی، اللہ آپ کو خوش رکھے. ویڈیو تو انہوں نے ملتی رہتی ہے تو میں تو ٹر جانا ہے، بات ہو جائے کوئی. فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی منت کی، یار پتہ کوئی مجھے بتائے کہ حضرت کا گھر کہاں ہے. تو لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے مارشل لا کے زمانے سختی ہوتے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، کوئی اشارہ بھی نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں میں نے آدمی سے بڑی گزارش کی تو میرے آنسو دیکھ کے کہنے لگا تمہیں گلی میں لے جاتا ہوں پر میں نے انگلی کا اشارہ نہیں کرنا، آنکھ کا کروں گا. میں نے کہا یہ بھی کافی ہے میرے لیے. کہتے ہیں وہ امام صاحب کی گلی میں لے گیا تو اشارے سے کہا، اشارے سے، سنا ہے آستانہ، سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. فرماتے ہیں اشارہ کیا کہ ادھر ہے. کہتے ہیں اب میں نے سوچا کیا کروں بھلا، امام صاحب کے گھر تک جانے ہیں تو وہ گھر کے اندر ہی، پر طریقہ کیا ہے، اس طرح کے بھی طالب علم ہوتے ہیں، کیا کروں بھلا کس طرح کر کے. کہتے ہیں پہلے میں نے سوچا سبزی نہ بیچوں، پھل نہ بیچوں، بیچتے بیچتے دروازے تک جاؤں گا. پھر سوچا میں کوئی مزدور نہ بن جاؤں، گھروں میں جو کام کرتے ہیں سودا سلب لا کے دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ شاید کو پہنچنے دے کہ نہ پہنچنے دے. آخر میں نے سوچا یوں نہیں، میں نے نہ سر سے پگڑی اتاری، کپڑے پہلے ہی پھٹے پرانے تھے، گلے میں مانگنے والا کشکول ڈالا، ایک ایک دروازے پہ صدا لگائی، 1 دینار مل جائے گا، 1 دینار مل جائے گا، 1 دینار مل جائے گا، کوئی 1 دینار مل جائے گا. سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیش بٹائے. فرماتے ہو 1 دینار کا سوالی بن کے میں گلی گلی گھومتا، کئی گلیاں گھومتا، پیچھے سے شروع کیا تاکہ شک نہ پڑے. امام صاحب کے گھر آیا، دروازے پہ صدا دی، 1 دینار کا سوالی ہوں. کہتے ہیں سونا چہرہ، روشن آنکھیں، کشادہ پیشانی اور چہرے پر عالمانہ وجاہت. سادہ امامہ باندھے، چھڑی پکڑے، جب دروازہ کھلا پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگار. کہتے ہیں قربان ہونے کو جی چاہا. کیا رنگ ہے، کیا انداز ہے میرے استاد کا. فرماتے جب انہوں نے 1 دینار ڈالنے کو آگے کیا نا اپنے پیالے میں تو میں نے ہاتھ چوم لیا. آنسو تھے کہ روکے نہیں جا رہے تھے. حضرت امام نے میری ہچکیاں دیکھی تو میرے آنسو پوچھے. کہا پتر اتنا کیوں روتے ہو، کوئی مجبوری ہے. ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہوں تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. فرماتے کیا بات ہے. میں نے ہچکیاں لیتے کہا حضور دینار نہیں چاہیے، مجھے تو مصطفیٰ کریم کے دین کا علم چاہیے. کبھی ایک حدیث پڑھا دینا آپ، کبھی روز 1 مل جایا کرے تو حضور بھوکا رہ کے بھی گزارا کروں گا. حضور کے فرمان کا نور جب سینے میں آئے گا تو میں طاقت محسوس کروں. فرماتے ہیں ہر روز آتا، امام صاحب دینار بھی دیتے، حدیث پاک بھی بیان کرتے. کہتے ہیں اس حال میں نے امام احمد بن حنبل سے مہینوں سبق پڑھا، اس حال میں مہینوں میں نے درس لیا اس حال میں. پھر حکومت بدل گئی، حکومتیں بدل ہی جایا کرتی ہیں، حکومتیں بدل ہی جایا کرتی ہیں. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. یہ بدل ہی جایا کرتے ہیں. کہتے ہیں بدل گئی حکومت، نیا بادشاہ آیا تو عقیدت مند نکلا، اس نے مدرسہ پہلے سے بڑا بنا کے دیا. فرماتے امام صاحب کا ممبر سونا سجا ہوا، ہم نے بھی پھر نہ کپڑے بدل لیے، ہم نے بھی پگڑی باندھ لی، خوشبو لگا لی. جب میں اندر پہنچا نا پہلا قدم رکھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے سجنا تو ذرا نیڑے آ جا، سبق ساری دنیا نے پڑھا ہے پر جو تو نے پڑھا ہے نا پڑھانے کا بھی مزہ ہی آ گیا. تو ذرا جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے نا تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. اگر آپ شوق پیدا کر لیں گے نا علم کا، جتنی پیاس زیادہ ہوتی ہے پانی کا مزہ اتنا ہی زیادہ آتا ہے. ہمارے ہاں نا
وہ دین کے علم کا وہ شوق نہیں. آپ وہ شوق پیدا کریں. آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے تھے 300 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے. 300 لوگ. آپ اگر جتنی آج تک جمعے پڑے ہیں نا, جتنی محفلیں ہم نے سنی ہیں, اگر روز ہمارا طریقہ ہوتا نا روز کچھ لکھنے کا, کوئی مسئلہ سنا ہے تو اس کو درج کرنے کا, تو ہمارے پاس ذاتی خزانہ کافی ہوتا. لیکن وہ تو سارا کچھ کانوں کی لذت کے لیے, ہو آج بڑا مزہ آیا, آج بڑی کامیابی ہوئی, آج جناب کیا سر تھی, کیا آواز تھی, کتنا مجمع تھا. اس سے باہر نکلیں. اب شعور کی آنکھ کھولیں, حضور کے علم شریف کا فیض پائیں. اور پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عالم اور عابد دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. عالم بھی اور عبادت کرنے والا دونوں پیش کیے جائیں گے. تو اللہ عابد سے فرمائے گا تو جنت میں چلا جا, اور عالم سے فرمائے گا تو ٹھہر جا. یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کی سفارش کریں. امام باقی حدیث لائیں, آپ ٹھہریں, آپ سفارش کریں. علماء قیامت میں سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو مزاج علم کا بنائیں, طالب علم بن جائیں, اور اس کے لیے عمر کی شرط نہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میری زبان موٹی ہو گئی یا مجھ سے کام نہیں ہوتا. کئی دفعہ مثال دیا, پھر دیتا ہوں. سب لوگ رجسٹروں پہ کام چلاتے تھے, بینک میں بھی, پٹوار خانے بھی, سب دفتروں رجسٹروں پہ, اور رجسٹر کبھی اوپر سے اترتا تھا تو گرد بڑی پڑتی تھی سار میں. اب سارا کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. لوگوں نے میرے خیال ہے استعفے دے دیے ہوں گے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا. ایسے ہی ہوا ہے. کیا کیا ہے لوگوں نے؟ 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے, 40,000 کی نوکری بچانے کے لیے 60 سال کے بابے نے بھی کمپیوٹر سیکھا ہے کہ میری نوکری بچ جائے. 55 سال کے آدمی نے بھی سیکھا ہے کہ میری نوکری. اگر 40 سال کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن حدیث نہیں سیکھ سکتے؟ اپنے تلفظ کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ مزاج ہی نہیں ہے, طبیعت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میری زبان پکی ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ سارا کچھ. چلے مجھے بتائیں, موبائل چلانا سب کو آیا کہ نہیں؟ چلیں آپ بولے بالے ہیں, زیادہ سوال نہیں کرتا. اسٹیٹس لگانا تو نہیں آیا ہوگا زیادہ لوگوں, نہیں آیا ہوگا میرا خیال. سیکھ لیا نا کچھ نہ کچھ. تو اس کا مطلب ہے کہ صورتوں کے نام بھی سیکھے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فقہی مسائل بھی سیکھے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتابوں سے مسائل نکالنے کا طریقہ کیا ہے, بہار شریعت میں کون سا باب کہاں ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے, سیکھا جا سکتا ہے. اپنے اندر شوق پیدا کریں. اور آخری بات یہ کہ اخلاص کے بغیر نا بندہ تھک بھی جاتا ہے, اکتا بھی جاتا ہے. مخلص نہ ہو بندہ, لمبا نہیں چل سکتا. آپ کسی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, اگر آپ مخلص نہیں ہیں نا آپ تھک جائیں گے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے وجود کو طاقت دیتی ہے. ایک ہوتا ہے مشن. مشن والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں تھکتے. جسم تھک بھی جائے نا تو چونکہ روح تازہ ہوتی ہے تو وہ جسم کو گھسیٹتی ہے, کہتی ہے چل ابھی سفر بڑا ہے. مشن والا اگر بندہ بن جائے نا, مخلص ہو جائے, مخلص. میں مدینہ شریف نا ایک گلی سے وضو کے لیے نکل رہا تھا, گزر رہا تھا, واپس اپنے ہوٹل سے آ رہا تھا وضو کے لیے. وضو کر کے تو مسجد شریف میں حاضر ہوتا ہوں, تو ایک بابا جی نا پیچھے فون کر رہے تھے پاکستان. وہ کہہ رہے تھے وہ موٹر صحیح کرا لیجیے مسجد دی, اور میں انہوں پیسے دے آیا سا تے وہ تسی صحیح کرا لیجیے. ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا, تو بابا جی کو منع کر رہا, کہ ابا جی ساری دنیا اتنے یہ موٹر صحیح ہو ہی گئی ہونی, تمہوں کی ٹینشن لگی, چلو اتنی اونچی آپ بول رہے ہیں. وہ بچے ہمارے زیادہ سمجھدار ہیں نا آج کل بزرگوں سے, اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے اس کو ہاتھ تھاما, میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ بابا کیا کر رہا ہے؟ اس کو مسجد سے پیار ہے, اور اس کو کہنے دے یہ بات, یہ کرنے دے, اس لیے کہ یہ پتہ ہے کہ اس کے سامنے کر رہا ہے مدینے والے معبود کے. اسے کرنے دے اپنی ذمہ داری کی بات. کوئی مشن تو ہے نا اس کا, کوئی مشن تو ہے.
آپ مخلص ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، نہ چوری کمیٹیاں ڈالیں ابا جی سے، مخلص جو ہیں اصل ہو جائیں، مخلص ہو جائیں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ آپ اخلاص والے ہو جائیں، عطا کرنے والا تو رب ہے. مخلص ہو جائیں، دوسرا کیا کر رہا ہے اسے چھوڑ دیں، آپ اپنے اپنے کام سے مخلص ہو جائیں، دنیا میں سکون پیدا ہو جائے گا. اخلاص ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے. میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں صرف جمعہ پڑھانے کے لیے کتاب دیکھتے ہو، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں آئے گا تمہیں علم، یہ بڑا غیور ہے. اسے اپنے نفع کے لیے سیکھو، جب چیز تمہارے اوپر طاری ہوگی پھر کسی اور کو بھی فائدہ دے جائے گی. لیکن اگر مزاج یہ ہے کہ میں نے صرف وہ دیکھنی ہے جس سے لوگ واہ واہ کریں، تو وہ تو نہیں آتی، پھر تو آپ اسی جگہ رہ جائیں گے جس جگہ آپ ہیں. مخلص ہو کر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں، مخلص ہو کے ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف ممبر پہ نہیں، وہ گلیوں میں بھی گزر رہے ہوتے تھے، تبلیغ کر رہے ہوتے تھے. اذان ہو گئی تو پتر جماعت کا ٹائم ہو گیا، آجا میرا پتر بعد اچ کام کری. گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بچی بے پردہ جا رہی، تو ایسے منہ کیا بھائی اس طرف، کہتے پتر مسلمانہ دی تھی پردہ کر. جیسے وہ کوئی بندہ غصے سے بات کرتا ہے، بچی کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر. فرمان لگے میرا یہی کام میں کام نہیں لگا، یہی کام میں پتر میرا ساری دیہڑی میں کام ہی لگا، ہو 10 میں کی کرا. تو وہ جملوں میں اثر تھا نا، اس بچی نے اسی وقت اٹھا کے پلو چہرے پہ پردہ کر لیا. مخلص تو ہو جائے نا یار، کوئی بندہ اخلاص والا تو ہو نا. آپ مخلص ہو جائیں، دیانت دار ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرو گے وہ تھکائے گا نہیں آپ کو، آپ وہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے زندگی بھر کرتے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی میدان میں گزاری ہے، جسم پر 1 انچ جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، 1 انچ جہاں زخم کا نشان نہ ہو. حضور نے انہیں سیف اللہ کہا. وقت وصال آیا تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں پر میری زرہ، میری تلوار، میرا گھوڑا، میرے کپڑے کسی مجاہد کو دے دینا. یعنی چلو اب میں نہیں جہاد میں جاتا تو میرا سامان تو میرے پیچھے جایا کرے نا. یہ اخلاص ہے نا، یہ للہیت ہے نا. کام ہوتا رہے، کام ہوتا رہے، کام ہوتا رہے، زندگی میں مخلص ہو جائیں. آپ للہیت کے ساتھ جب کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ سے کوئی بندہ اختلاف بھی کرتا ہے تو چونکہ آپ بندے دیکھ کے کام نہیں کر رہے، آپ پھر آگے بڑھتے رہتے. امام ابو نعیم فرماتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ شریف میں جہاں 3 وقت روٹی بھی پہنچتی تھی، 3 وقت کا کھانا ملتا تھا، بچوں کے کپڑے بھی، کوئی بیمار ہوتا تو دوا کا خرچ بھی، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے. ایک دن نہیں، سالوں یہ کام چلا. پھر یکدم ایک دن وہ کھانا آنا بند ہوا تو غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کتنے پیسے ہیں سیاسی جماعتوں کے پاس جلسے کرنے کے. ایک دن حکومتی جماعت کا جلسہ تھا گجرات کی طرف، مجھے گزرنا تھا، بڑی مشکل ہو گئی. اگلے دن جو اپوزیشن میں ہیں سابقہ حکمران، ان کا جلسہ تھا گجرانوالہ میں، وہاں سے گزرنا ممکن نہیں. کتنے کو پیسے ہیں ان کے پاس. اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن کیا عرض کروں، وہ چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، جن کی کار کسی غریب کے کام تو کبھی نہیں آئی، کہ بیمار چلا جائے ہاسپٹل بھی، وہ تو کبھی نہیں آئی. نہ اتنا ان کے پاس پٹرول ہوتا ہے، غریب ہیں، لیکن اگر سیاسی جلسہ ہو تو پھر اس پہ جھنڈا لگ جاتا ہے، پھر ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، گرمی نہیں ہوتی. کیسے میں یہ بات عرض کروں، جب قومیں شغل میلے کی عادی ہو جائیں نا، بھیڑ چال کی عادی ہو جائیں، 3 چیزیں صرف، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، 3 چیزیں آپ کے ملک میں آخری حد تک پریشان کن ہیں. قانون کا نظام اتنا پریشانی والا ہے، عام آدمی تو پرچہ درج کرانے نہیں جاتا، کہتا میری کس نے سننی ہے، وہ جاتا ہی نہیں، FIR نہیں کٹوا سکتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور جو معاملات صحت کا ہے، سرکاری اسپتالوں میں 1 بیڈ ہے اور 3 مریض ہیں، اور آپ بڑی سفارش لے کے جائیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ سفارش آپ کی رات والے عملے نے سنی تھی، یہ دن والا ہے، گیا کام سے. آپ کیسے آپ علاج کرائیں گے؟ اور لواحقین بیچارے کچھ اسپتالوں کے بعد ٹینٹ لگائے بیٹھے. یہ کوئی لوارسوں کی قوم ہے؟ کوئی نہیں ان کا پوچھنے والا. یہ ووٹر سپورٹر سارے صبح قیامت اللہ کو جواب دے ہیں.
سب جواب دیں. اور تعلیم کا حال یہ ہے, میرے پاس مدرسہ ہے تو لوگ بچے لے کے آتے ہیں, کیا کریں, اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, کہاں سے بڑے مدرسے بنائیں. چندے کا حال اتنا خستہ ہے کہ آپ بڑی پیار والا بندہ 2-4 دفعہ آپ چندے کی بات سنائیں ویسے چھٹی کر جاتا ہے. اور پھر پراپوگیٹ باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ مدرسوں کو چندہ نہ دو. وہ ایک الگ سٹوری ہے جو یہ والی مہم لے کے چل رہے ہیں. لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں جگہ نہیں ہے, کہاں داخل کریں, گنجائش ہی نہیں. لیکن ان لوگوں کے چہرے پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ 3 نوکریاں کر رہا ہے, میرا بچہ پڑھ جائے. جس قوم کو بنیادی تعلیم اور صحت کی بھی سہولت حاصل نہ ہو وہ قوم ان کے نعرے لگاتی ہے. اور یہ صحت کا حال پچھلی حکومت میں بھی اسی طرح تھا, اس سے پچھلی میں بھی اسی طرح تھا, اس سے پچھلی میں بھی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ کل نہیں بدل جائے گی یا پرسوں نہیں بدلیا تو صحیح. انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, انہوں نے کہنا وہ پچھلے خرابی بڑی کر گئے, لہذا سانو 4 سال پہلا رون نو دیو کہ پچھلے پیڑے سن, پھر 5ویں سال کچھ تمہارا کریں گے, وہ بھی اس طرح کریں گے کہ ذرا اگلے الیکشن میں ووٹ ہمیں پھر سے مل جائیں. اب کیا بات کرتے ہیں, کوئی ملنگ ہے کہ جو جس طرح کی بات سناتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو کھڑا کر کے پوچھو نا ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو کدھر تھا, تو کیسے کہتا چور آ گئے, تجھے چوکیدار کھڑا کیا تھا تو سو کیسے گیا. تو سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا. چوروں کی رکھوالی ہے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور یہ کب ہوتا ہے جب قومیں سمجھدار ہو جاتی ہیں. قوم نہیں سمجھدار ہو پا رہے, قوم نہیں سمجھ. قوم جس دن سیانی ہو گئی نا اس دن ان کا گلیوں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن کیا کریں, قوم ہر سیاسی جماعت کو بندے مل جاتے ہیں نعرے لگانے والے, سب کو مل جاتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے والے. تو جب قوم کو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بھی ان کو انداز دینا انہوں نے ہمارے ہی رہنا ہے, تو ٹھیک ہے چل رہا ہے سسٹم. پھر رونے کا کیا مطلب. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے, ہم سارا خرچہ غلط جگہ پہ کرتے ہیں. نو دولتی لوگ جو ہے نا اللہ ماشاء, جن کے پاس نیا پیسہ آتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں میرے کو پیسے آیا تو میں نظر کیسے آؤں کہ پیسے آئے ہیں. وہ پھر چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی عہدہ ملے, کہیں میں بھی کوئی دعوتیں پکاؤں, کو میرا بھی کوئی نام شام ہو جائے. خدا نے فضل سے دیے ہیں تو رب کی مخلوق پہ لگا, مخلص ہو جا تاکہ کچھ فائدہ ملے تجھے. امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھروں میں لنگر آتا تھا, کھانا آتا تھا, ہر چیز پہنچتی تھی, پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے. کوئی نقاب پوش آتا, نام پوچھتے تو وہ ناراض ہو جاتا, تیرا نام کیا, تو ناراض ہو جاتا. کہتے پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا, تیرے گھر کب سے نہیں آیا, کا 18 محرم سے. تیرے گھر کب سے نہیں آیا, 18 محرم سے. تیرے گھر تو پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا, تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا رضی اللہ تعالی. شیر خدا کے پوتے اپنی پشت پر اناج کے تھیلے رکھ کے غریبوں کے دروازوں تک پہنچا کے آتے. غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے مقدس کمر پر. لوگوں نے کہا یہ کاہے کے نشان ہے, تو صاحبزادے کہنے لگے میرے ابا جی بڑھاپے میں بھی اپنی پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ جاتے تھے. حضور آپ جوان تھے, آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ فرماتے میں تو منت کرتا تھا مجھے بھیج دیں. کہتے تھے پتر تو ٹھیک کہتا ہے, تجھے ہی بھیجنا چاہیے, لیکن اگر تجھے بھیجوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تو بتانا پڑے گا نا جس کے گھر جانا. تو یہ تو میرا اور میرے رب کا راز ہے, یہ تو راز ہے میرا اور میرے رب. میں کیسے اس بندے کو رسوا کر راز مخلص ہو جائے. آپ 2 گھروں کی ذمہ داری لینے پر مخلص ہو جائیں, چھوڑ دیں یہ فوٹو بازی, چھوڑ دیں یہ ویڈیو سازی, کچھ تھوڑا سا باہر آئے. جیتے جاگتے انسانوں سے اس طرح کا رویہ نہ کریں کہ ان کی سانسیں تو چلتی رہیں لیکن دل ان کا پریشان ہو جائے, ان کے ضمیر پر بوجھ بن جائے. یہ رمضان گزرا ہے نا تو شادیاں شروع ہوئی ہیں, تو میرے سے لوگ پیار کرتے ہیں تو غریب بیٹیوں کے باپ آ کے ملے ہیں. حضرت جی چاہیے کچھ نہیں, بس دعا کر چھڑنا. اب وہ بچوں والوں نے جہیز بھی مانگنا چھوڑ دیا, پتہ آپ کو, اب جہیز نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں کیونکہ سانو چاہیے کچھ نہیں, بس نہ جانج نو روٹی چنگی دے آ گئے. وہ شریف ہو گئے, جہیز نہیں مانگتے, کیونکہ جانج میں جو لوگ آتے ہیں انہوں نے روٹی تو کبھی کھائی نہیں, یہی کھانی ہے جو بچی والوں نے پکانی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی وہ ساری شریکہ برادری ناراض ہو گیا,
ہو جاؤ نا، ہو جاؤ تو آخو اج تو بعد انج دی گل نہیں کسی کو کرن دینی نہ آپ کرنی، اللہ کرے ہو جاؤ۔ او خدا کے بندو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ او جناب ہم نے نا جی چاہیے کچھ نہیں، بس روٹی تے چنگی روٹی مفت پک جاندی ہے۔ بولو آسانی سے میرج حال سستے ہیں، باقی ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ رمضان گزرا، شادیاں ہیں، اور پھر رمضان میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا ہے، شک کوئی نہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی روٹی کھلانے کا ثواب ہے، غریب کو دینے کا اجر۔ اور راشن ونڈن والے ہو لوگوں، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، اور عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، بس ختم ہو گیا معاملہ، عید گئی تو بعد گئی۔ تھوڑا تھوڑا نا خیال کریں، جب آپ اس وقت سے ڈرو جب کوئی اتنا روئے کہ آپ کے نام کی FIR اللہ کی بارگاہ میں کٹوا دے، اس وقت سے ڈر جاؤ۔ جب کوئی غریب اتنا کمزور اور بے بس ہو جائے کہ تیرے نام کی FIR رب رسول کی بارگاہ میں کٹوا دے، ڈرو اس وقت سے۔ کبھی کسی کو اتنی تکلیف نہ دیں، اتنا اسے پریشان نہ کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے درخواست گزار ہو جائے، مخلص ہو جائیں، تھوڑا سا ڈر جائیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں۔ مالک بڑا کریم ہے، جہاں بندے کی آنکھ کھل جائے وہی اس کا سویرا ہوتا ہے۔ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا